بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بھابھی جب بھی میرے سامنے آتی تو دوپٹہ لیے بغیر ہی آ جاتی۔ بھابھی کو دیکھ کر میری نظریں شرم سے جھک جاتی، لیکن بھابھی کو شرم نہ آتی۔ بھابھی رات کو اکثر مجھے اپنے کمرے میں سلا لیتی۔ جب بھائی گھر نہ ہوتے میں صوفے پر سو جاتا، بھابھی پر نظر بھی نہ جاتی میری۔ لیکن ایک دن اچانک سے میرے بھائی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، تمہاری بھابھی تو تمہیں بیٹا سمجھتی تھی، لیکن تم نے کیا کر دیا؟ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ بھائی کہنے لگے کہ میری بیوی حاملہ ہے اور وہ تمہارے بچے کی۔ میرا نام ظہیر ہے۔ میرے والد صاحب بہت بڑے تاجر تھے اور انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ میری ماں سے میرے والد صاحب کو 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اولاد کے لیے دوسری شادی کر لی، اور دوسری عورت سے میرے والد صاحب کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حمزہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ 4-5 سال کا تھا تو میری ماں کے ہاں بھی امید ہو گئی، لیکن میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد صاحب کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ بہرحال میری ماں میرے والد صاحب کی پہلی بیوی تھی، لیکن اب میرا بڑا بھائی میرے والد صاحب کی دوسری بیوی سے تھا۔ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اور اب ہم دونوں بھائی اور والد صاحب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت میرے بھائی کی عمر 21 اور میری عمر 17 سال تھی۔ والد صاحب نے جاتے جاتے یہی کہا کہ دونوں بھائی آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرنا، اور ایسا ہی تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، ہمیں کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ایک پل کو بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہماری مائیں الگ ہیں، کیونکہ ہمارا باپ تو ایک ہی تھا اور اس حساب سے ہمارا خونی رشتہ تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ دنیا سے جانے سے پہلے میرے والد صاحب نے میرے بھائی کا رشتہ پکا کر دیا تھا، جبکہ سارے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ اس جگہ رشتہ نہیں کرو، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں بابا نے وہیں پر رشتہ کیا تھا۔ جو لوگ ان کو جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ چالاک ہیں، لیکن والد صاحب نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہیں، جو اچھا انسان ہوتا ہے اسی کو دنیا برا کہتی ہے۔ میری بھابھی کا نام سائرہ تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا بھائی اس پر عاشق تھا، اور شاید میرے بھائی نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ میری اسی سے شادی کروا دیں۔ بھائی کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو وہ اس گھر میں آ گئی۔ دن گزرنے لگے، میری ابھی پڑھائی چل رہی تھی اور آج کل میرے پیپرز بھی تھے، اس لیے میں بالکل بھی آفس نہیں جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو چلا بھی جایا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب تاجر تھے اور انہوں نے ایک بڑی کمپنی کھولی تھی۔ میرا بھائی روزانہ وہاں جاتا تھا۔ گھر میں میں اور بھابھی ہوتے تھے۔ میری بھابھی کافی پڑھی لکھی تھی، لیکن میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگتا تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ ایک حد تک ہی رہنا چاہتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور گرمی سے برا حال تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیپر گرمیوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں۔ ابھی میں ہال میں بیٹھ کر پڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی بنا دوپٹہ لیے ہال میں آ گئی اور آ کر ہال کی صفائی کرنے لگیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کا دوپٹہ کہاں ہے، کہیں بھول تو نہیں گئی ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور نقلی کھانسی کی تاکہ انہیں یاد آ جائے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور وہ شاید اپنا دوپٹہ کمرے میں بھول آئی ہیں، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کے بعد میں پھر سے زور سے کھانسنے لگا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پانی کا گلاس لا کر ٹیبل پر رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، گلا خراب ہے تمہارا، دوائی دے دوں تمہیں؟ میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں ان کو صاف صاف جتا رہا تھا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ وہ پانی کا گلاس رکھ کر واپس چلی گئیں۔ میں حیران ہو گیا کہ بھابھی کو کوئی شرم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار لیا اور باہر آ گئیں۔ کیا ان کو عجیب نہیں لگتا کہ گھر میں ان کا ایک دیور بھی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن انسان کو خود بھی تو عجیب لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی بھی لڑکیاں دوپٹہ سر پر ہی رکھتی ہیں۔ اس طرح کا کوئی رواج، کوئی فیشن ابھی یہاں پر نہیں کہ ہر گھر کی زینت بن جائے۔ اور میری بھابھی کا وجود بھی اتنا بھاری بھرکم تھا، ان کو تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کوئی دبلی پتلی تو تھی نہیں، بلکہ ان کو تو دوپٹہ نہیں بلکہ بڑی سی چادر کرنی چاہیے تھی، پر وہ دوپٹہ اتار کے گھر میں پھرتی تھی۔ کبھی نیچے کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے زمین پر بیٹھ جاتی اور عجیب طرح سے بیٹھتی۔ پتہ نہیں یہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے ایسی چیزیں پہلی دفعہ دیکھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ عورتیں اس طرح بھی کرتی ہیں۔
جب میری امی کی بابا کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی تو ہم لوگ اپنے ننیال میں رہتے تھے۔ بابا بعد میں منا کر لے گئے تھے، پر وہاں پر کافی سارے لوگ تھے اور میں نے کبھی بھی کسی عورت کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ سر سے دوپٹہ ہٹ جانا تو چلو ایک نارمل بات ہوتی ہے، انسان میں کام لگا ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں جاتا، لیکن یہاں پر تو بھابھی خود ہی اپنا دوپٹہ نہ جانے کہاں رکھ کر آ گئی تھیں۔ پھر مجھے لگا کہ کہیں آج کل یہ فیشن تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو دوپٹے سوٹ کے ساتھ بنائے ہی نہیں جاتے۔ لیکن جب بھائی آیا تو بھابھی نے اسی سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ کیا ہوا تھا، لیکن میرے سامنے دوپٹہ کیوں اتار دیتی تھیں؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن بھائی نے کہا کہ میں نے کہیں باہر جانا ہے، بڑا ضروری کام ہے، رات وہیں رہوں گا، اپنی بھابھی کا اور گھر کا خیال رکھنا۔ تو میری بھابھی نے کہا کہ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں کمرے میں اکیلی نہیں سو سکتی۔ وہ بھائی سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی، مجھے نیند نہیں آئے گی اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ پلیز نہ جائیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ بھائی اس کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں کیسے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ظہیر کو اپنے کمرے میں سلا لینا تو ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا میں کیسے بھابھی کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ تو بھائی نے کہا کہ سو جانا، اس میں کیا مسئلہ ہے، تم تو اس کے چھوٹے بھائیوں جیسے ہی ہو۔ بھابھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ فوراً سے مطمئن ہو گئی۔ بھائی چلے گئے اور رات ہوتے ہی بھابھی نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کمرے میں چلو۔ میں نے کہا کہ آپ جا کر سو جائیں، ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے، میری پڑھائی ہو جائے گی تو میں خود ہی سو جاؤں گا، نہیں تم ابھی میرے ساتھ چلو، تمہیں ابھی میرے ساتھ جانا ہوگا، نہیں تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ بھابھی کس قسم کی حرکت کر رہی تھی، یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلیے۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر سونے کا اشارہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نہیں سو سکتا۔ اس نے کہا اور کہاں پر تم نے سونا ہے، یہیں پر ہی سو جاؤ، اتنا بڑا بیڈ ہے، سائڈ پر ہو کر سو جاؤ۔ میں ان کے کہنے پر سائڈ پر ہو کر لیٹ تو گیا، لیکن جب وہ سو گئی تو اٹھ کے جا کے صوفے پہ سو گیا۔ صوفہ چھوٹا تھا، سونے کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا، لیکن بیٹھنے کے قابل تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرا بھائی مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے کہا ہے، اور بھائی کے جانے کے بعد تو میں ہی محافظ ہوں بھابھی کا اور اس گھر کا بھی، لیکن پھر بھی اگر میں باہر بھی سو جاتا تو ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں بھابھی کو اندھیرے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر سے بہت ڈر لگتا ہے، اتنا ڈر کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ شاید بھابھی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ میں بھی سو گیا۔ میں کیسے بھابھی کے ساتھ بستر پر سو سکتا تھا؟ میری بھابھی کو یہ ساری باتیں نارمل کیوں لگ رہی تھیں؟ کیا ان کو دیور بھابھی کے رشتے کا کوئی احساس نہیں تھا؟ یہ تو آگ اور پانی کا رشتہ ہوتا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بھابھی پورا دن گھر میں بنا دوپٹے کے پھرتی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، مجھے بھابھی کو کس طرح یہ بات بتانی ہوگی، نہیں تو اپنے گھر میں سر جھکا کر میں کب تک پھرتا رہوں گا۔ ایک دن وہ کھانا بنا رہی تھی، میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ میں بات کرنے گیا، میں نے کہا بھابھی آپ دوپٹہ کر لیا کریں، یوں اچھا نہیں لگتا، کوئی آئے گا تو کیا سوچے گا۔ تو میری بھابھی نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، میں نے سارے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ 2 گز کا دوپٹہ کر کے گھر کے کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تمہیں کرنا پڑے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس طرح کام نہیں کر سکتی، اپنے بھائی سے کہو کوئی نوکرانی رکھ دے تو میں دوپٹہ کر کے ایک سائڈ پر آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ ویسے بات تو مجھے ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے بھائی سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کے لیے کون نوکرانی رکھتا ہے، تم بھی اپنی بھابھی کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ بھائی نے یہ بات ہنسی میں اڑا دی، لیکن دراصل اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ اس کے بعد بھی بھائی اکثر کام کے لیے رات کو کہیں جایا کرتے، لیکن ہمارا تو اس طرح کا کوئی کام نہیں تھا۔ صبح تو آفس 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہی ہوتا تھا، اس کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ راتوں کو کون کام کرتا ہے؟ بھائی کہتا تھا کہ میں دوسرے شہروں سے آرڈر لینے جا رہا ہوں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے تو ہم نے 2 لوگ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بھاگ دوڑ والا کام تھا، بھائی کو خود سے خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ بھائی چلا جاتا تو بھابھی بہت ضد کرتی تھی، جب بھی بھائی گھر پر نہیں ہوتا تھا میں عجیب سی وہ ہو جاتی تھی، بار بار کہتی تھی کہ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ، لیکن میں نہیں سوتا تھا، میں صوفے پر ہی سو جاتا تھا۔ اس بات پر صبح وہ مجھ سے سوال ضرور کرتی تھی کہ صوفے پر کیوں سو گئے، بیڈ پر سو جاتے تو کیا ہو جاتا، چھوٹا سا صوفہ ہے، اس پر سوتے رہے تو تمہاری کمر میں درد ہو جائے گی۔ ایک دن میں نے اپنی بھابھی کی باتیں سنی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ شاید اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور بات میرے بارے میں کر رہی تھی۔
भाभी कह रही थी कि बड़ा ही खूबसूरत है, कसम से मेरे वाला तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। बड़े भाई कहाँ खूबसूरत होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। अक्सर छोटे भाई ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इससे शादी ना करती। यार अब क्या कर सकते हैं, अब तो गुजारनी पड़ेगी, लेकिन इसको देखकर मैं अपनी आंखें ज़रूर सेक लेती हूँ। कसम से बड़ा हसीन है। अच्छा, तुम्हारी शादी करवा दूँ उससे? तुम्हें बड़े शौक हैं, इतनी भी तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो। मैं तो उसके साथ अपनी बहन की भी शादी नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसकी शादी ना ही हो तो मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूँगी। मेरी भाभी ने कहा और ज़ोरदार कहका लगाया। ये तो मेरी बात हो रही थी। भाभी किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही थी और बात मेरी हो रही थी। ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो भाई के बारे में इस तरह सोचती थी। क्या उनको भाई से मोहब्बत नहीं थी? पर मैंने तो सुना था कि इन दोनों की पहले से मोहब्बत थी और ये शादी से पहले एक दूसरे से बात भी किया करते थे। शायद तभी हमारे सारे रिश्तेदार कहते थे कि इस खानदान से रिश्ता ना लो, ये लोग कुछ ठीक नहीं हैं। मुझे एक दफ़ा बाबा की डायरी मिल गई जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने लिखा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी बीवी को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, इंतज़ार नहीं किया और दूसरी शादी करके उसके साथ बेवफाई कर दी, जबकि वो बांझ नहीं थी। शायद कुदरत की तरफ से देर हो रही थी, फिर भी मैंने इंतज़ार नहीं किया। वो मुझसे नाराज़ होकर अपने घर वालों के पास चली गई है। वो मेरी पहली बीवी है, पहली मोहब्बत है। ठीक है कि अब मैं अपनी दूसरी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके साथ भी रहना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मलाल है और उन्होंने ये भी लिखा था कि इस मलाल को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं अपनी बीवी के शिकवे ज़रूर दूर करूँगा। मुझे भी अपने बाबा के लिए अफसोस था, इसमें उनकी गलती नहीं थी। इंसान जल्दबाज होता है और वो इसी तरह घर से निकल जाता है। एक दिन मैं घर में ही मौजूद था जब मेरी भाभी अचानक से वहाँ आ गई। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, लेकिन ये जोड़ा उनके बदन से बिल्कुल चिपका हुआ था। कहने लगी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? उन्होंने तो मेरे सामने घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भाभी आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? अपने शौहर को क्यों नहीं दिखाती हैं? तो कहने लगी, तुम्हारे भाई को तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है। उसको तो जो भी पहन के दिखा दो तो कहता है ठीक ही लग रही हो। उसे तो औरत की तारीफ़ करनी ही नहीं आती है। मैंने कहा कि भाभी मुझे भी तारीफ़ करनी नहीं आती, वैसे भी अभी मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं है। भाभी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा कि भाई की ज़िंदगी में भी पहले कोई लड़की नहीं थी, आप भी खुशकिस्मत हैं। तो उसने कहा, हाय मैं कहाँ से खुशकिस्मत हूँ, बस छोड़ो। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं भाभी को सीधा सीधा कह दूँ कि आप ये किस किस्म की हरकत करती रहती हैं। क्या उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था? क्या उनके घर में माँ नहीं थी जिसने उनको तमीज़ सिखाई हो? लेकिन फिर सोचा था कि भाई नाराज़ ना हो जाए। एक रात मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, भाई घर पर नहीं थे। भाभी ने कहा, कमरे में आके सो जाओ, और मैं कमरे में जाकर सो तो गया, लेकिन जैसे ही भाभी गहरी नींद में थी मैं उठकर बाहर आ गया और पढ़ने बैठ गया। साथ ये भी सोच रहा था, पता नहीं क्या है, मेरी भाभी क्यों इस तरह की हरकतें करती है। पढ़ाई में लगा रहा और सुबह हुई तो सोफे पर ही बैठे बैठे सो रहा था, जब अचानक से किसी ने मुझे मेरे गिरेबान से पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत थी। मेरी आंख खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि जो शख्स मुझे पागलों की तरह मार रहा था वो मेरा अपना ही भाई था। ये क्या कर दिया तूने बदबख्त, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो तुझ पर भरोसा करके गया था और तूने इस तरह की हरकत की। वो तुझे अपना बेटा समझती थी और तूने उसके साथ इस तरह का गलत काम किया। मुझे भाभी की रोने की आवाज़ आ रही थी और मेरा भाई मुझे मारता जा रहा था। अचानक से मैंने अपने भाई का हाथ रोका और कहा कि ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे पागलों की तरह मार रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? मेरे भाई ने कहा, अभी भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। अभी मेरा भाई ये बोल रहा था कि थोड़ी देर के बाद हमारे चाचू और उनकी बीवी भी वहाँ पर आ गए, जो हमारे घर के बहुत बड़े थे, जो इस दुनिया में रह गए थे। उनको भी ये सब कुछ बताया गया। मेरे भाई ने कहा, मैं घर से बाहर आता जाता था तो इसको अपनी बीवी के कमरे में सोने को कहता था, क्योंकि उसको रात को डर लगता था। वो भी इसको अपने बेटे की जगह समझती थी कि मेरा छोटा देवर मेरे बेटे जैसा है, और आज इसने न जाने इसके साथ क्या किया है।
آج وہ حاملہ ہے اور یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ غلط کام کیا اور پھر اس کو ڈرا دھمکا کر چپ رہنے کو کہا اور اس کو کہا کہ چپ رہو نہیں تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ لیکن مجھے پتہ چل گیا۔ وہ لوگ بھی حیران تھے اور مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا بھابھی باہر آئی تو بری طرح رو رہی تھی اور ان کی گردن پر کچھ نشانات بھی تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ دیکھو اس نے کیا حال کیا ہے میری بیوی کا۔ میری چاچی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور توبہ توبہ پڑھنے لگی۔ سب مجھے ہی برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ میرے بھائی نے کہا کہ آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ میں اپنی صفائی میں بول رہا تھا لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ چاچو نے بھی مجھے ہی باتیں سنائی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ جانے سے پہلے میں اپنے کچھ کپڑے اور اپنے بابا کی ڈائری اپنے ساتھ لے جا سکا۔ اس کے بعد مجھے گھر سے نکال کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ بھابھی خود مجھ پر گندی نظر رکھتی تھی، مجھے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا، وہ کافی امیر تھا، اس کو میرے اپنے گھر پہ رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے بہت مسئلہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ میں نے بھائی کو فون کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میرا بھائی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میرے سارے رشتہ دار مجھے ہی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک دن مجھے کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا جس میں لکھا تھا کہ میں خود اپنی مرضی سے جائیداد سے الگ ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس لیے میرے بھائی نے مجھے آگ کر دیا ہے اور اب میں کبھی بھی اپنی جائیداد کا مطالبہ کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے یہ سب کچھ اس نے جائیداد کے لیے کیا، اس لیے میں نے اس کاغذ پر سائن کر کے واپس بھیج دیے۔ لیکن بھائی کو کیا ہو گیا؟ یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن میں نے اپنے بابا کی ڈائری پڑھی، انہوں نے آدھی ڈائری ہی لکھی ہوئی تھی، آگے سارے صفحات خالی تھے، شاید ان کو لکھنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ لیکن اچانک سے جب میں نے صفحات کو آگے کرنے لگا تو ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، بیچ میں کچھ صفحات خالی تھے لیکن آگے سے پھر سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ شاید وہ بابا کے آخری الفاظ کو ڈائری میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی اور اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے ہر جانے کے طور پر میں اپنے چھوٹے بیٹے کو، جو کہ میرا بیٹا یعنی کہ میری پہلی بیوی سے میری پہلی اولاد ہے، اس کو ساری جائیداد کا مالک بنا کر جاؤں گا، کیونکہ یہ اس کا حق بنتا ہے، اور شاید اسی طرح میرا احساس گناہ کم ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیران و پریشان رہ گیا، اور اب مجھے سمجھ آیا کہ شاید یہ سب کچھ بھائی نے اسی لیے کیا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا۔ ہم میں خون تو ایک ہی باپ کا تھا، لیکن ہماری ماؤں کا خون الگ تھا، اور اس نے یہ بات ثابت کر دی کیونکہ میں ساری جائیداد کا مالک تھا۔ لیکن وہ کاغذ جو میں نے سائن کیا، اس کے بعد میں دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں وکیل کے پاس گیا تو وکیل نے بھی کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے خود دستخط کیے ہیں کاغذ پہ۔ میں نے وہاں سے واپس آتے ہوئے سوچا تھا کہ جائیداد تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن میں نے اپنے بھائی سے جتنی محبت کی تھی، اسے اپنا بڑا بھائی، اپنی فیملی، اپنا سب کچھ سمجھا تھا، اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ کیا کر لے گا وہ پیسوں کا؟ کیا وہ پیسوں سے ایک بھائی خرید پائے گا جو اس کے لیے دل سے مخلص تھا؟ مجھے کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملا۔ میں اپنے دوست کے گھر رہا، پھر اپنی پڑھائی مکمل کی، پھر مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی جس میں مجھے رہنے کے لیے گھر اور گاڑی بھی مل گئی، اور اسی آفس میں سے ایک لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کر لی، اور اب میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں نے کبھی ان کی خبر نہیں لی ہے، لیکن مجھے بدنام کر کے انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے اپنے بھائی کو اس ڈائری کی تصویر بھیجی تھی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ مجھے ساری بات پتہ چل گئی ہے۔ اب اللہ ہی انصاف کرے گا، اور اللہ کا انصاف بہترین انصاف ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔